السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس کی کرنسی دنیا کی دوسری بڑی کرنسی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کے 33 جزیرے ہیں۔ یہ ایک عرب دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے اور دنیا کا امیر ترین ملک بھی ہے۔ پاکستانی اور انڈین بہت زیادہ یہاں جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو یہاں گورنر لگایا؟ بحرین میں کون سے ٹورسٹ پلیسز ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا انڈر واٹر پارک بھی اس ملک میں موجود ہے اور آپ کو بتائیں گے بحرین کی ہسٹری۔ اس کے علاوہ اور بہت سے حقائق جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل info@zahra کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ بحرین کی تاریخی ادوار کی بات کریں تو بحرین کی سرزمین پر پہلی بار انسانی آباد کاری کرنے والوں میں ڈیلمون نسل کے لوگ تھے۔ اسلام سے پہلے یہ خطہ مختلف قبائل کے زیر نظر رہا۔ اس پر حکومت کرنے والوں میں ایرانی، فارسی لوگ بھی شامل تھے، جنہوں نے 6 صدی قبل مسیح سے 3 صدی قبل مسیح تک بحرین کو سلطنت فارسیہ کا حصہ بنائے رکھا۔ 3 صدی قبل مسیح سے 7ویں صدی عیسوی تک بحرین میں اسلام کے داخلے سے قبل تک پارتھیا اور ساسانی لوگوں نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بحرین نے 629 عیسوی میں اسلام کو قبول کر لیا تھا اور اسلام میں بحرین کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو اعلیٰ حضرمی کو بحرین کا گورنر بنا کر وہاں بھیج دیا۔ ابو اعلیٰ حضرمی، جن کا اصل نام زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا۔ مسجد الخمس اسلام کی آمد کے بعد سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجدوں میں سے ایک تھی۔ اس مسجد کو اسلام کے 8ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں بحرین پر قبضے کے لیے پرتگالیوں کی عثمانیوں کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، جس کے بعد واسکو ڈا گاما کا ہند کی جانب سفر کرتے وقت یہ جزیرہ نظروں میں آ گیا۔ پرتگال کے بحرین پر قبضے کے بعد عمانیوں، ایرانیوں اور عثمانیوں نے پرتگالی حکومت کو ختم کرنے اور اپنی حکومت قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ 1559 میں آیت الاحصا کے گورنر مصطفیٰ پاشا کے دور حکومت میں بحرین پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا، جس کے بعد 1602 میں ایرانیوں اور 1717 میں عمانیوں نے بحرین پر قبضہ کر لیا۔ 1736 میں نادر شاہ کے دور حکومت میں ایک بار پھر سے بحرین پر قبضہ کر لیا گیا اور اسے سلطنت فارسیہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ 1820 عیسوی میں برطانوی ایک معاہدے کے ذریعے بحرین میں داخل ہوئے اور پھر تمام ملکی معاملات برطانویوں کے بغیر نہیں چلتے تھے۔ 1932 میں بحرین میں تیل کی دریافت ہوئی۔ تیل کی دریافت کے بعد برطانیہ نے ایران کی طرف اپنی نیوی فوج کو منتقل کر دیا۔ برطانیہ تیل نکالتا رہا اور ملک میں صحت اور تعلیم جیسی سہولیات مہیا کرتا رہا۔ 1968 میں برطانیہ نے بحرین پر اپنا اثر و رسوخ کم کر دیا تو قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اپنا اتحاد بنا لیا، لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر چل نہ سکا۔ 1959 میں ایران نے دوبارہ بحرین پر قبضے کے لیے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بحرین میں ریفرنڈم کروایا جائے کہ کیا بحرین کی عوام ایران میں شامل ہونا چاہتی ہے یا نہیں۔ ابھی ریفرنڈم بھی نہیں ہوا تھا کہ 1970 میں ایران نے بحرین پر اپنا قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ ابھی تک بحرین کو برطانیہ سے مکمل آزادی نصیب ہونا باقی تھی۔ 15 اگست 1971 کو برطانیہ نے بحرین کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ 21 ستمبر 1971 کو اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کے دیگر ممالک نے بحرین کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ آزادی کے بعد رائل نیوی کو ختم کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد سے بحرین میں غیر ملکی لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ یہ لوگ اپنے ممالک سے آئے تو روزی روٹی کی غرض سے تھے، مگر روزگار کے بہتر مواقع اور کرنسی ویلیو بہتر دیکھتے ہوئے یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ بحرین میں سب سے زیادہ تعداد پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے، جو کام کاج کی غرض سے بحرین آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ بحرین، جس کا آفیشل نیم کنگڈم آف بحرین ہے، جس کا لفظی مطلب 2 سمندر ہے۔ اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے، جہاں کے 81% لوگ مسلمان ہیں، 10% لوگ مسیحی ہیں اور اس کے علاوہ ہندو، سکھ اور یہودی بھی آباد ہیں۔ خلیج فارس میں مشرق کی جانب قطر موجود ہے، جبکہ جنوب اور مغرب کی جانب خلیج فارس کے پار سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کے کنگ فہد نے سعودی عرب کو بحرین سے ملانے کے لیے سمندر کے اوپر 25 کلومیٹر لمبا پل تعمیر کیا۔
یہ پل سعودی شہر الخبر سے بحرین کے شہر منامہ تک بنایا گیا۔ انگلش میں اس کو کنگ فیصل کوزوے بھی کہا جاتا ہے۔ قطر اور بحرین کے درمیان خلیج فارس میں برج بنانے کے منصوبے پر 2008 میں کام شروع ہونا تھا، جو قطر اور بحرین کے تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد شروع نہ ہو سکا۔ 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق بحرین کی کل آبادی 15 لاکھ افراد کے قریب ہے اور آبادی کے حوالے سے اس ملک کا دنیا بھر میں 149 نمبر تھا۔ بحرین کا کل رقبہ 786.5 مربع کلومیٹر ہے، جو اپنے رقبے کے اعتبار سے 173ویں نمبر پر آتا ہے۔ 27 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا منامہ شہر بحرین کا دارالحکومت ہے۔ دوستوں، کویتی دینار کے بعد بحرینی دینار دنیا کی دوسری سب سے مہنگی کرنسی ہے۔ ایک کویتی دینار پاکستانی 908 روپے کے برابر ہوتا ہے، جبکہ ایک بحرینی دینار 741 پاکستانی روپوں اور 220 انڈین روپوں کے برابر ہوتا ہے۔ بحرین کا قومی جانور عربین آرکس ہے۔ بحرین کا قومی پھول رمڈل ہے۔ بحرین کا قومی پرندہ ہمالین بلبل ہے۔ بحرین کا کالنگ کوڈ +973 اور ڈومین نیم BH ہے۔ وقت کے لحاظ سے پاکستان بحرین سے 2 گھنٹے آگے ہے، جبکہ پاکستان سے بحرین کا سفر 1899 کلومیٹر ہے۔ پاکستانیوں اور بھارتیوں حتیٰ کہ دنیا کے 114 ممالک کو بحرین نے 2012 سے ای ویزا کی سہولت دے رکھی ہے۔ بحرین دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے ملکی خدمات کرنے والوں کو بحرین کی شہریت دی رکھی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 70,000 کے قریب پاکستانی بحرین میں مقیم ہیں اور ان میں سے 30,000 کے قریب افراد ایسے ہیں جن کو بحرین کی شہریت بھی حاصل ہے۔ یہ لوگ یا تو بحرین میں 25 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بحرین میں سرکاری اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ دوستوں، بحرین ایک اسلامی ملک ہے جس کی حکومتی باغ دوڑ عرصہ دراز سے خلیفہ خاندان کے پاس ہے۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں بے حیائی عام نظر آتی ہے۔ بحرین میں سعودی عرب جیسے سخت قوانین نہیں، بلکہ دبئی جیسی عیاشیاں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو بحرین میں خوبصورت ترین مساجد دیکھنے کو ملتی ہیں، دوسری طرف ڈسکو اور کسینو نوجوان نسل کو برائی کی طرف راغب کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں بحرین کے تاریخی مقامات، مساجد اور قدرتی حسن کو دیکھنے کے لیے لاکھوں افراد آتے ہیں، وہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بحرین میں عیاشیوں کی غرض سے آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بحرین سے سونا خریدنے آتے ہیں، کیونکہ بحرین کا سونا اپنی مثال آپ سمجھا جاتا ہے۔ فٹ بال بحرین کا سب سے مقبول کھیل ہے، جبکہ باسکٹ بال، رگبی یونین، مارشل آرٹ، کرکٹ، سوئمنگ اور موٹر سپورٹس دیگر مقبول کھیل ہیں۔ 1950 کو پیدا ہونے والے حماد بن عیسیٰ الخلیفہ 1999 سے بحرین کے بادشاہ کے تخت پر برجمان ہیں۔ بادشاہ بننے کے بعد حماد نے ملک میں تعلیم کی طرف خوب توجہ دی۔ تعلیم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حماد کے بادشاہ بننے سے قبل بحرین میں تعلیم کی شرح 80% کے قریب تھی، جو اب بڑھ کر 95% ہو چکی ہے۔ بحرین اور قطر کا پرچم ڈیزائن اور سائز کے لحاظ سے تقریباً ایک جیسا ہے۔ بحرین کے پرچم میں سرخ رنگ ہے، جبکہ قطر کے پرچم میں مہرون رنگ ہے۔ پیٹرولیم اور ایلومینیم کی مائننگ انڈسٹری، اسلامی بینکنگ اور سیاحت کا شعبہ اس ملک کو ترقی دینے والے اہم شعبے ہیں، جبکہ ماہی گیری اور قیمتی موتیوں کی ایک بڑی تعداد سمندر سے حاصل کی جاتی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں بارشیں زیادہ نہیں ہوتی، وہاں ایک ایسے درخت کا صحرا میں بنا پانی کے 400 سالوں سے سرسبز کھڑے رہنا یقیناً ایک معجزے سے کم نہیں۔ اس درخت کو ٹری آف لائف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، آپ جب بھی بحرین آئیں تو غلطی سے بھی کسی بحرینی شہری کی تصویر مت کھینچیے گا، کیونکہ اس پر سخت سزا دی جاتی ہے اور آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ بحرین میں مشہور بلڈنگز میں بیت القرآن، بحرین نیشنل میوزیم، بحرین فورٹ، لائٹ لائف اور وائلڈ لائف پارک شامل ہیں۔ کھانوں کی اگر بات کی جائے تو بحرینی حلوہ سب سے زیادہ مشہور ہے، جو کھجور، شہد اور ڈرائی فروٹ سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مقبوض، جو چاولوں اور گوشت سے تیار کیا جاتا ہے، شوارما، جو عرب ممالک میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، اور مشروب میں شربت زعفران کو بھی بحرینی بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ بحرین میں دنیا کا سب سے بڑا پانی کے اندر پارک بھی موجود ہے۔ پارک کے اندر جہاز بھی کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ پارک سمندر کے اندر کی زندگی کو دیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پوری دنیا سے لوگ انڈر واٹر پارک دیکھنے آتے ہیں۔ منامہ میں ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی موجود ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کا ڈیزائن ٹوئن ٹاور کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 240 میٹر ہے۔
ان دونوں ٹاور کے درمیان 3 پل بنائے گئے ہیں جن پر ٹربائن لگائی گئی ہیں۔ دوستوں، یہ تھی بحرین کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملیں گے آپ سے ایک ایسی ہی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔